السلام علیکم دوستو، بلال یونیک ڈیزائن میں آپ لوگوں کا سواگت ہے۔ پارٹ 2 حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت پر فساد و فتنہ کا اندیشہ ظاہر کیا تو اللہ پاک نے انہیں کیا جواب دیا؟ جواب فرمایا، میری نظر جس حقیقت پر ہے تمہیں اس کی خبر نہیں۔ سوال، فرشتوں نے جب اپنا اندیشہ ظاہر کیا حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی حقیقت کو جاننا چاہا تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ جواب، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے یعنی علم عطا کیا، اور جب فرشتوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے اپنی لا علمی کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کیا، خدا یا ساری پاکی اور بڑائی تیرے ہی لیے، ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، تو علیم، علم والا، حکیم، حکمت والا ہے۔ سوال، فرشتوں نے جب چیزوں کا نام بتانے سے اپنی معذوری کا اعتراف کر لیا تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ جواب، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے ان چیزوں کے نام دریافت کیا۔ جب انہوں نے بتا دیے تو اللہ پاک نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان کے تمام غیب مجھ پر روشن ہیں، اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وہ بھی میرے علم میں ہے، اور جو کچھ چھپاتے ہو وہ بھی مجھ سے مخفی نہیں۔ سوال، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اور کون سی خوبی سے نوازا تھا جس نے فرشتوں پر ان کی برتری ثابت کر دی تھی؟ جواب، پہلی برتری تو یہ تھی کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ دوسری برتری علم کی دولت تھی جو فرشتوں کو نصیب نہ تھی۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو علمی برتری حاصل تھی اس کی ایک مختصر سی تشریح کیجیے۔ جواب، آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اللہ پاک نے کائنات کے اسرار اور موج سے واقف کر دیا اور ان کو ایسی صلاحیت اور قوتیں عطا فرمائی تھی کہ ہر قسم کی ایجاد اور انکشافات کر سکتے ہیں، جبکہ فرشتے ان سے محروم ہیں۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام اپنی پیدائش کے بعد کہاں رہا کرتے تھے؟ جواب، جنت میں۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا؟ جواب، اللہ پاک نے ان کی اپنی جنس میں سے حضرت حوا کو پیدا کیا، جنہیں اپنا حمد و رفیق پا کر وہ بہت خوش ہوئے۔ سوال، جنت میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا پر کیا پابندی عائد تھی؟ جواب، اگرچہ انہیں جنت میں ہر قسم راحت اور آرائش میسر تھی، لیکن انہیں ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ سوال، ابلیس نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو بہکانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا تھا؟ جواب، وہ ان کا محسن اور خیر خواہ بن کر ان کے پاس پہنچا اور قسمیں کھا کر کہا کہ ان درخت کا پھل کھا لو، یہ تو ہمیشہ کی زندگی، آرام اور قریب الہی کا ضامن ہے۔ سوال، ابلیس کی بہکانے والی چال کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کا رد عمل کیا ہوا؟ جواب، ابلیس کی چکنی چپٹی باتیں سن کر حضرت آدم علیہ السلام کی انسانی اور بشری خصوصیتوں میں سے نسیان، بھول جانا نے اپنا اثر دکھایا اور وہ بھول گئے کہ اللہ پاک نے انہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، چنانچہ دونوں میاں بیوی یہ پھل کھا گئے تھے۔ سوال، جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اللہ پاک کی طرف سے منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھا گئے تو انہوں نے یکایک کیا محسوس کیا تھا؟ جواب، یہ پھل کھاتے ہی انسانی لوازمات کا ظہور ہوا تو دونوں نے محسوس کیا کہ وہ ننگے ہیں، اسی لیے انہوں نے درختوں کے پتوں سے اپنے سطر ڈھانکے شروع کر دیے۔ یہ گویا انسانی تہذیب و تمدن کا آغاز تھا، جہاں لباس کی ضرورت اور ان کا حصول ضروری ہو گیا تھا۔ سوال، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب، فرمایا، آدم بھول گیا اور ہم نے ان پر عزم مستقل ارادہ نہ پایا۔ سوال، آدم علیہ السلام کی لغزش پر اللہ پاک نے ان سے کس طرح باز پرس کی؟ جواب، فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے نہیں روک دیا تھا؟ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ مقصد یہ تھا کہ پھر ایسی غلطی کیوں کر ہوئی؟ سوال، اللہ پاک کی طرف سے آدم علیہ السلام کی لغزش پر جب ان سے باز پرس کی گئی تو انہوں نے کیا عرض کیا؟ جواب، انہوں نے عرض کیا، پروردگار، ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا، اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ سوال، آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ جواب، انہوں نے عجز و انکساری کی توبہ کی اور معافی مانگ لی اور اللہ پاک نے انہیں معاف کیا۔ سوال، ابلیس اور انسان کا اپنی لغزشوں پر کیا رد عمل ہوتا ہے؟ ابلیس غلطی کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے، انسان غلطی کرتا ہے اور جب ان سے اس کا احساس ہوتا ہے تو نادم ہوتا ہے اور اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے۔ اس دنیا میں جو آدمی غلطی اور گناہ کر کے اکڑتا اور تکبر کرتا ہے اور نادم نہیں ہوتا ہے وہ ابلیس کا ساتھی ہے، اور جو اپنی غلطی اور گناہ پر نادم ہو کر معافی مانگتا ہے اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح پھر سے خلافت عرضی کا مستحق ہو جاتا ہے اور اللہ پاک اسے پسند فرماتا ہے۔ سوال، ابلیس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کس طرح تنبیہ فرمایا تھا؟ جواب، فرمایا، اے آدم، ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکال کر رہے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ،
तुम्हारे लिए अब ऐसी ज़िंदगी है कि न तो उसमें भूखे रहते हो और न नंगे, न तुम्हारे लिए प्यास की जलन है और न सूरज की तपिश। अगर उससे निकले तो सर मेहनत में मुब्तला हो जाओगे। सवाल, अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हो जाने के बाद उनके साथ क्या सलूक किया था? जवाब, जब आदम अलैहिस्सलाम ने माफ़ी मांग ली तो अल्लाह ताला ने फरमाया, गर्ज़ ये कि आदम अपने परवरदिगार के कहने पर ना चला, बस वो जन्नत की ज़िंदगी से बेराह हो गया। लेकिन फिर उसके परवरदिगार ने उसे बरगज़ीदा किया, उस पर अपनी रहमतों से लौट आया, उस पर ज़िंदगी व अमल की राह खोल दी। सवाल, अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस को जन्नत में होने वाले उस वाक़ये के बाद जिसमें शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया, उन्होंने नादम होकर माफ़ी मांग ली, अपना आखिर फाइनल हुक्म किन अल्फाज में सादर फरमाया? जवाब, तुम दोनों इकट्ठे यहाँ से निकल चलो, तुम में से हर एक दूसरे का दुश्मन होगा। अब तुम पर एक दूसरे ज़िंदगी की राह खुलेगी। फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास यानी तुम्हारी नस्ल के पास कोई पैगाम हिदायत आए, उस बारे में मेरा कानून याद रखो, जो कोई मेरी हिदायत पर चलेगा वह न तो राह से बेराह होगा न दुख में पड़ेगा। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब हुई? आसमान और ज़मीन और उनमें मौजूद मखलूक की पैदाइश के हज़ारों लाख साल बाद। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कौन से दिन हुई? जवाब, जुमा के दिन। सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा दोनों का अल्लाह पाक ने जन्नत से ज़मीन पर कौन सी जगह उतारा था? जवाब, कुरान मजीद ने उस सिलसिले में कोई वजाहत नहीं की। बाज़ रवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लंका में, हज़रत हव्वा जद्दा में। उनकी मुलाकात अरफात के मैदान में हुई थी, लेकिन उस रवायत की कोई संद नहीं है, बस क़यास ही है, जबकि अक्ल तस्लीम करती कि दोनों को एक ही जगह उतारा होगा कि दुनिया में नस्ल इंसानी जारी करने का सबब बने। सवाल, क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ममनुआ दरख्त का फल खाकर गुनाह किया था? जवाब, ये गुनाह नहीं बल्कि भूल थी, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया है, और आदम ने अपने परवरदिगार का हुक्म पूरा न किया और वो बहक गया। शैतान ने उन दोनों से लग़ज़िश करा दी, शैतान ने उसको भुला दिया और बिलाशबा हमने आदम से एक इकरार किया था, बस वो उसको भूल गया और हमने उनको पुख्ता इरादा का नहीं पाया, या हमने उनको इकरार के पूरा न करने में उनके इरादा और क़स्द का दखल नहीं पाया। बस ये एक शैतान वसवसा और निशान था जो लग़ज़िश की शक्ल में उनसे हो गया था। सवाल, आम लोगों में ये मशहूर है कि सांप और मोर के ज़रिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने में शैतान ने बड़ी चालाकी से काम लिया था, ये कहाँ तक सच है? जवाब, ये इसराइयात और झूठ है और बेहकीकत है। पार्ट 2 है, पार्ट 3 में मैं आपको फिर बताऊँगी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में।